وہ انگلش میں کہتے ہیں کہ اے فرینڈ ان نیڈ از اے فرینڈ ان ڈیڈ۔ مشکل وقت میں ہی عمران خان صاحب یہ ہمیں عموماً یہ بتاتے تھے کہ مشکل وقت میں ہی ایک بندے کے کردار کا پتہ چلتا ہے۔ تو مشکل وقت میں ہم پارٹی کے نظریے کے ساتھ، پارٹی کے پالیسیز کے ساتھ کھڑے رہے اور ہر مشکل کا سامنا کیا۔ ہمارے یوتھ ونگ کے نوجوانوں نے کیا، ہمارے پارٹی کے ورکرز نے کیا۔ تو انہی مشکل حالات میں بھی پارٹی کے ساتھ کھڑا رہا، پارٹی کے پروگرام کو میں نے آگے بڑھایا اور پارٹی کے آواز پہ لبیک کہتے ہوئے میں نے ہر ایکٹیویٹی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ میرا نام ایڈوکیٹ خورشید احمد کاکڑ ہے اور میں پی ٹی آئی بلوچستان کا سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں۔ سیاست کا آغاز میں نے 15 سال کی عمر سے کیا اور باقاعدہ آغاز سائنس کالج میں انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے کیا۔ سائنس کالج میں انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا جو یونٹ ہے اس کا میں فاؤنڈنگ ممبر ہوں، تو باقاعدہ آغاز وہاں سے ہوا۔ یہ تو میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا، بلکہ جب میں نے اپنے سیاست کا آغاز کیا تو یہ میرا ایک خواب تھا کہ میں ملکی سطح پہ یا صوبے کی سطح پہ سیاست میں اپنے لوگوں کے لیے، اپنے مظلوم اقوام کے لیے آواز اٹھاؤ اور صوبے کی سطح پہ اور نیشنل سطح پہ ایک نوجوان سیاسی رہنما بنوں۔ یہ کریڈٹ تو میں اپنے لیڈر مرشد عمران خان صاحب کو دوں گا کہ عمران خان صاحب نے پاکستان کی سیاست میں نوجوانوں کو موبلائز کیا، نوجوانوں کو امپاور کیا۔ باقی پارٹیز بھی امپاورمنٹ کی بات کرتی ہے، لیکن ان پارٹیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ خاندانی اجارہ داری ہے، وہاں پہ ان کے بیٹوں کا راج ہے، بیٹیوں کا راج ہے۔ لیکن عمران خان اس ملک میں وہ واحد لیڈر ہے جنہوں نے پی ٹی آئی کے جو اسٹوڈنٹ ونگ کے نوجوان ہیں، انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے، انصاف یوتھ ونگ کے، ان نوجوانوں کو امپاور کر کے عوامی فیصلہ سازی کے ادارے جو قومی اسمبلی ہے، صوبائی اسمبلی ہے، سینٹ آف پاکستان ہے، ان اداروں میں نوجوانوں کو بھیجا اور نوجوانوں کو امپاور کیا۔ اور وہ نوجوان جن کا نہ بینک بیلنس تھا اور نہ وہ سرمایہ دار گرانوں سے تھا، چونکہ پاکستان کی آبادی کا جو 65% حصہ ہے وہ نوجوان ہے۔ جب تک نوجوان امپاور نہیں ہوں گے تو پاکستان میں تبدیلی کبھی بھی نہیں آ سکتی۔ بدقسمتی سے میں کئی عرصے سے ایک چیز فیل کر رہا تھا مختلف پارٹیز میں بھی اور بلوچستان کے سطح پہ بھی کہ بلوچستان میں یوتھ پالیسی ابھی تک نہیں ہے۔ نوجوان سیاسی طور پر، سماجی طور پر با اختیار نہیں ہے، تعلیمی طور پر با اختیار نہیں ہے۔ مختلف پارٹیز میں بھی خاندانی بادشاہت کا راج ہے، لیکن میں نے جب سیاست کا آغاز کیا اور پی ٹی آئی نے ہمیشہ میں نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نے نوجوانوں کو با اختیار کیا اور جب بھی کوئی ڈیسیجن میکنگ پلیٹ فارم ہوتا ہے وہاں پہ ہمارے نوجوان ہوتے ہیں اور باقی پارٹی کی جو سینئر لیڈرشپ ہوتی ہے وہ انہی ڈیسیجن میکنگ میں ہمارے رائے کو بھی پوچھتے ہیں اور پھر اس کے مطابق ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی پہ جو مشکل وقت آیا تو اس مشکل وقت میں جو وکلا برادری ہے وہ بالکل پارٹی کے سٹانس کے ساتھ، عمران خان صاحب کے موقف کے ساتھ بالکل ڈٹ کے کھڑے رہے اور مشکل وقت میں پارٹی کے پیغام کو آگے بڑھایا، پارٹی کو موبلائز کیا، پارٹی کو گراس روٹ لیول تک پہنچایا۔ پارٹی کے جو قانونی معاملات تھے عدالتوں میں بھرپور طریقے سے ان مقدمات کی پیروی کی ہمارے وکلا برادری نے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے وکلا ہے ان کی پارٹی کے لیے خدمات بہترین ہے۔ جو بھی ہمارے پارٹی کے انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے نوجوان ہوں گے، یوتھ ونگ کے نوجوان ہوں گے، اسپیشلی میں بلوچستان میں اپنے پارٹی میں ایک نیا چیز انٹروڈیوس کروانا چاہ رہا ہوں کہ میں پارٹی کے نوجوانوں کے لیے لیڈرشپ سے ریلیٹڈ کورسز اور اس کے علاوہ ان کے لیے اسٹڈی سرکلز، تاکہ ان کی ذہنی نشوونما بھی ہو اور ان کی گرومنگ ہو، تاکہ وہ آنے والے وقتوں میں بلوچستان کا جو باغ دوڑ ہے یا پاکستان کا جو باغ دوڑ ہے وہ بہترین طریقے سے سنبھال سکے اور ملک کے لیے جو اپنے حصے کی کنٹریبیوشن ہے وہ بہترین طریقے سے دے سکے۔ بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ بلوچستان کے ہر نوجوان کو سیاسی بننا ہوگا۔ سیاست کے بغیر ہم اپنے جو مسئلے مسائل ہے وہ حل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو اپنے جو مظلوم ہے، اپنے بلوچستان کے جتنے بھی ایشوز ہیں ان ایشوز کے لیے ہمیں آواز اٹھانا ہوگا۔ ہمیں نوجوانوں کو سیاسی طور پر با اختیار بنانا ہوگا، سماجی طور پر با اختیار بنانا ہوگا، نوجوانوں کو انٹرپرینیورشپ کی طرف آنا ہوگا۔ جب تک نوجوان اپنے حقوق پہ خاموش رہیں گے، جب تک نوجوان اپنا سٹانس نہیں دکھائیں گے تو بلوچستان میں تبدیلی ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ہاتھ میں نیت اور کوشش دی ہے، کامیابی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔